آپ کے اس جامعہ کے شعبہ بنات کے شعبہ درس نظامی سے اس سال 9 طالبات سند فراغت حاصل کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں، اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہی ہوگا کہ مدارس میں شعبہ نظامی کی انتہا دورہ حدیث شریف پر ہوتی ہے، اور دورہ حدیث شریف میں مرکزی کردار اور مرکزی حیثیت جس کتاب کو حاصل ہے وہ ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف۔ تو اسی کتاب کا بخاری شریف کا آخری سبق پڑھانے کے لیے میں گزارش کروں گا استاد محترم حضرت مولانا قاری عزیز الرحمن رحیمی صاحب کی خدمت میں کہ طالبات کو حدیث پاک کا بخاری شریف کا آخری سبق پڑھائیں، اور آپ حضرات کے علم میں یہ بات لانا ضروری سمجھوں گا کہ ہمارے استاد محترم حقیقت میں حقیقی معنی میں جامع الکمالات والصفات ہیں، اور درکف جامع شریعت درکف سندان عشق کا مصداق حقیقی ہیں۔ جامع دارالقرآن کے شیخ الحدیث ہیں، مسند حدیث پر فائز ہیں، اور وفاق المدارس کی مرکزی رہنماؤں میں شامل ہیں، اور خدمت خلق میں بھی ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استاد محترم کا سایہ ہم سب پر تا دیر سلامت رکھے، اور ان کے فیوزات سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حضرت کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ طالبات کو بخاری شریف کا آخری سبق پڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الرسل وافضل الانبیاء والمرسلین، سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد خاتم النبیین، وعلى آلہ وصحبہ وعطرتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام سٹیج پر موجود حضرات علماء کرام اور مجمع میں موجود تمام حاضرین اور سماعت فرمانے والی عزت مآب مائیں بہنیں بیٹیاں، سب سے درخواست گزار ہوں کہ بہت ہی محبت، ادب اور شوق اور دل کی گہرائیوں سے ایک مرتبہ درود پاک کی تلاوت فرمائیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے ہاتھ میں اس وقت اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کا نسخہ ہے۔
جناب نبی کریم آقائے دو عالم آقائے کل جہاں جناب خاتم النبیین خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ اتارا اس کو وحی کہتے ہیں۔ وحی کا معنی ہوتا ہے چپکے سے، خاموشی سے، تیزی کے ساتھ کسی بات کو پہنچا دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ اتارا اس کو وحی کہتے ہیں۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس ذریعے سے وحی کو پہنچایا اور حضور علیہ السلام تک پہنچانے کے بعد پھر حضور علیہ السلام سے اس وحی کو لے کر محفوظ کیا۔ حضور علیہ السلام تک وحی پہنچی اور حضور علیہ السلام سے لے کر صحابہ نے اس کو محفوظ کیا۔ تو یہ دو ذرائع ہیں۔ ایک ذریعہ ہے رسول اور خدا کے درمیان جس کو جبرائیل کہتے ہیں، اور ایک ذریعہ ہے حضور اور امت کے درمیان جس کو صحابہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام تک وحی پہنچائی جبرائیل کے ذریعے، جو جبرائیل کی طاقت و قوت اور جبرائیل کی صیانت و حفاظت اور جبرائیل سے متعلق جو چیزیں بیان فرمائیں وہ بھی قرآن کریم میں ہیں۔ یعنی جبرائیل کی صیانت، جبرائیل کی صداقت، جبرائیل کی طاقت و قوت اور اس کی امانت و دیانت اور اس کی تمام اوصاف والی تمام چیزیں قرآن نے ذکر فرمائیں۔ یہ واسطہ تھا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، اور دوسرا واسطہ ہے جو رسول اور امت کے درمیان ہے۔ اس کی صیانت، اس کی عدالت اور اس کی حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ اس لحاظ سے جس طرح پر حضور علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی وحی کی تصدیق کی، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو وحی حضور علیہ السلام سے لی تو امت نے اس کی تصدیق کی۔ یہ میں نے اس لیے تمہید باندھی کہ وحی آنے میں بھی واسطہ ہے اور مجھ اور آپ تمام مسلمانوں تک وحی پہنچنے میں بھی واسطہ ہے، اور وہ واسطے معمولی نہیں ہیں۔ وہ واسطے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ان کی بڑی صداقت اور بڑی صیانت بیان فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام پر پھر وحی جو اتری، کچھ وحی جس کو علماء جانتے ہیں اصطلاح میں وحی مطلوب کہتے ہیں، یعنی وہ وحی کہ جس کی تلاوت کی جائے یعنی قرآن، اور وحی کی دوسری قسم کے جس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں یعنی احادیث۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ، سب کہو، کوئی زبان خاموش نہ رہے، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے جو کچھ کر کے دکھایا،
حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جو بتلایا، صحابہ کو سمجھایا، صحابہ کو سکھلایا، وہ سب کا سب وہی ہے۔ حضور حالت حضر میں گفتگو فرمائیں، حضور حالت سفر میں گفتگو فرمائیں، حضور میدان میں گفتگو فرمائیں یا حضور گھر کی خلوت میں گفتگو فرمائیں، حضور علیہ السلام غصے کی حالت میں گفتگو فرمائیں، حضور خوشی کی حالت میں گفتگو فرمائیں، حضور علیہ السلام کھانا تناول فرماتے ہوئے گفتگو فرمائیں یا بھوک کی حالت میں گفتگو فرمائیں، حضور علیہ السلام کی گفتگو کا ہر پہلو وہی ہے۔ نبی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ نبی اپنی مرضی سے نظر بھی نہیں اٹھاتا۔ نبی اپنی مرضی سے نہ نظر اٹھاتا ہے، نہ نبی اپنی مرضی سے قدم اٹھاتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی کا پابند ہوتا ہے، نظر کے اٹھانے میں بھی اور قدم کے اٹھانے میں بھی۔ نبی علیہ السلام کی سوچ اور فکر اور اس کا زاویہ فکر وہ اللہ کی مشیت سے چل رہا ہوتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح پر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے ظاہری حملے، انسانوں کے ایک ظاہری غلبے سے اللہ کے نبی کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، واللہ یعصمک من الناس۔ تو یہاں پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ یہ عصمت عامیہ ہے، عصمت عام ہے، یہ وہ عصمت جو نبی کی فکر میں ہے اس کی بھی عصمت ہے، اور نبی کی زبان میں بھی عصمت ہے، نبی کے قلب میں بھی عصمت ہے، حفاظت ہے، صیانت ہے، اور نبی اس کو محفوظ کر کے وہ آگے پہنچاتا ہے۔ جس طرح پر جبرائیل علیہ السلام کے وحی پہنچانے میں غلطی کا امکان نہیں ہے، ایسے ہی حضور علیہ السلام کے آگے صحابہ تک وحی پہنچانے میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ وحی کے پہنچنے میں بھی غلطی کا امکان نہیں، اور وحی کے پہنچانے میں بھی غلطی کا امکان نہیں۔ وحی اترتے ہوئے بھی محفوظ ہے اور وحی منتقل ہوتے ہوئے بھی محفوظ ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ دین، اس کی بنیاد، اس کی اساس اور اس کا تمام تر حصہ وہ وحی پر موقوف ہے، وحی اس کی اصل ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز وحی سے کیا کہ ہمارا دین عقل کے تابع نہیں، ہمارا دین وحی کے تابع ہے۔ اور وحی کے متعلق میں نے اصول آپ سے ذکر کیا کہ وحی اترنے میں بھی اللہ کی حفاظت میں ہے، اور وحی آگے منتقل ہونے میں بھی، اور وحی آگے پہنچنے میں بھی اللہ کی حفاظت میں ہے۔ جس طرح پر جبرائیل علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ بڑا طاقتور ہے، بڑا مضبوط ہے، وہ اپنی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، اور طاقتور ہے، تیز رفتار ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، اللہ نے تو جو تمہیں طاقت دی ہے اور جو اللہ نے تمہیں سرعت دی ہے، تیزی دی ہے، اس کا کچھ مجھے بتاؤ کہ وہ کس طرح پر سب سے زیادہ تم نے کب اس کو استعمال کیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا جس وقت کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تو میں اس وقت 7ویں آسمان پر تھا، تو مجھے اللہ نے حکم دیا جبرائیل جاؤ یوسف کو بچاؤ، تو میں 7ویں آسمان سے چل کر یوسف کو گرنے سے پہلے پہلے میں نے اپنے پر پہ اٹھا لیا۔ یہ جبرائیل کی طاقت ہے، یہ جبرائیل ہے۔ جس طرح پر جبرائیل کی صداقت و امانت کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اسی طرح صحابہ کرام کی بھی صداقت و امانت کا قرآن میں ذکر کیا۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ قرآن نے کہا
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ یہ صحابہ وہ طبقہ ہے کہ ان کے دلوں میں نے ایمان لکھا ہے۔ ایک آدمی کی تربیت کوئی پیر کرتا ہے، ایک کی تربیت کوئی شیخ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی تربیت کر دی، اس کو خلافت دے دی۔ استاد کہتا ہے کہ میں نے اس کی تربیت کر دی، میں نے اس کی دستار بندی کر دی، تو یہ دستار بندی کروا کے عالم کہلایا اور یہ دستار بندی کروا کے پیر کہلایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے متعلق یہ فرمائے کہ ان کے دلوں میں نے ایمان لکھ دیا، تو ان کے ایمان کی حالت کیا ہوگی؟ اس لیے میں نے بنیادی نقطہ تمہیدی طور پر یہ اٹھایا کہ وحی اترنے میں بھی اللہ کی حفاظت میں ہے، اور وحی آگے منتقل ہونے میں بھی اللہ کی حفاظت میں ہے۔ یہ بات یہاں مکمل ہو گئی۔ اگلی بات میں نے کہا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے، اور ایک وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جس کو وحی غیر مطلوب۔ میری طرف توجہ رکھیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں، درس حدیث ہے، آداب کا خیال کریں۔ تو وحی مطلوب کیا ہے؟ قرآن۔ اور وحی مطلوب کیا، غیر مطلوب کیا ہے؟ حدیث۔ اور حدیث تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جو عمل اختیار فرمایا، جس کو سنت کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کوئی عمل کیا لیکن حضور علیہ السلام نے انکار نہیں فرمایا، وہ تقریر ہے۔ ایک تقریر وہ ہے جو میں کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن تقریر جب حدیث کی اصطلاح میں لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صحابہ نے عمل کیا اور حضور علیہ السلام نے اس کا انکار نہیں کیا، خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کی اس خاموشی کو بھی شریعت بنا دیا۔ حضور کی خاموشی بھی شریعت ہے۔ تین چیزیں جو نبی سے صادر ہوئیں وہ شریعت کا حصہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کی زبان سے جو بات نکلی وہ بھی شریعت، جو حضور علیہ السلام کے جسم اثر سے جو عمل صادر ہوا وہ بھی شریعت، اور جس عمل کو دیکھ کر حضور خاموش ہو گئے وہ بھی شریعت۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کسی غیر شرعی چیز کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا۔ بلکہ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں یہ جملہ لکھا ہے کہ نبی غیر شرعی چیز دیکھ کر خاموش رہنے پر قادر نہیں رہتا، اللہ کی طرف سے مشیت ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک وحی وہ ہے جو مطلوب ہے، یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن، اور ایک وحی وہ جو غیر مطلوب ہے، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ حضور علیہ السلام کی نبوت کو جاری رکھنا تھا، حضور علیہ السلام چونکہ آخری نبی تھے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، حضور علیہ السلام آخری رسول تھے، آپ کے بعد کوئی اور رسول نہیں آنا تھا، حضور علیہ السلام آخری نبی، حضور پر اترنے والی کتاب آخری کتاب، حضور علیہ السلام کی امت آخری امت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی جلوت کو بھی محفوظ کیا، حضور کی خلوت کو بھی محفوظ کیا۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک پیر ہے اور ایک استاد ہے، ایک والد ہے۔ انسان کے لیے تین درجے محترم ہوتے ہیں، ایک والد والدہ، دوسرا استاد اور تیسرا شیخ۔ یہ تین درجے محترم ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے شیخ سے کتنی ہی محبت کرتا ہو، کوئی آدمی اپنے استاد سے کتنی محبت کرتا ہو، کوئی آدمی اپنے والدین سے کتنی محبت کرتا ہو، وہ اپنے پیر اور استاد اور والدین کی جلوت تو نقل کر دے گا لیکن خلوت نقل نہیں کر سکتا۔ لیکن حضور علیہ السلام کی خلوت کو بھی اللہ نے کھول دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح پر جلوت حضور علیہ السلام کی شریعت ہے، حضور کی خلوت بھی ایسے شریعت ہے۔
حضور علیہ السلام گھر میں کیا کرتے تھے موجود ہے. حضور علیہ السلام صبح کو نیند سے کیسے بیدار ہوتے تھے شریعت میں موجود ہے. حضور علیہ السلام نے قرآن کریم کی تلاوت کس مقام پر اعوذ باللہ کے ساتھ کی, کس مقام پر اعوذ باللہ کے ساتھ تلاوت نہیں فرمائی, کون سے مقامات اعوذ باللہ کے ساتھ تلاوت میں مسنون ہیں, کون سے مقامات اعوذ باللہ کے بغیر مسنون ہیں. حضور علیہ السلام نے کر کے دکھایا, اللہ نے شریعت بنا دیا. علماء جانتے ہیں, سٹیج پر سب بیٹھے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں, اسی صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے, آپ اٹھے اور آپ نے اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کی. سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا, 10 آیتیں پڑھی, ولم یتعوذ, لیکن اعوذ باللہ نہیں پڑھی. پوری دنیا کے محدثین علماء کا اتفاق ہے کہ تمام مقامات میں قرآن کریم کو اعوذ باللہ کے ساتھ پڑھنا سنت ہے, اور صبح نیند سے بیدار ہو کر ان فی خلق السماوات سے پورا رکوع پڑھنا بغیر اعوذ باللہ کی سنت. اب یہ حضور علیہ السلام کے سامنے تو نہیں ہوا. وقت چونکہ مختصر ہے, میں اپنی تمہید میں ہی اپنا وقت مکمل کر سکا ہوں, تو میں آخر میں یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام اس دین کی بنیاد ہے. جس آدمی کو دیکھو کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شخصیت کو بحیثیت شخصیت یا صحابہ کی شخصیات کو بحیثیت جماعت وہ زیر بحث لاتا ہے, اس کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو, وہ انسان اعتماد کے لائق نہیں. اس لیے میں اس کی عبارت پڑھ لیتا ہوں اور اس کے بعد 3-4 باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر میں یہ باب قائم فرمایا ہے, باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط واما القاسط فهو الجائر. به قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. سب میرے ساتھ پڑھ لیں, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر ایک دفعہ پڑھ لیں, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر پڑھیں ایک دفعہ, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. امام بخاری نے باب قائم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم میزان عدل قائم کریں گے. اس پر 2 باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں. جناب سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے وہ ترازو دکھلائیے کہ جس میں آپ بندوں کے نام اعمال تولیں گے. اللہ نے فرمایا کہ داؤد تمہیں اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے, سکت نہیں ہے. انہوں نے جب مکرر اور سکرر جب عرض کیا تو اللہ نے پردہ ہٹایا, تو داؤد علیہ السلام نے جب وہ میزان دیکھا تو داؤد علیہ السلام اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. عرض کرنے لگے یا اللہ اتنا بڑا میزان, اس کو کون ثواب سے بھرے گا, کس کے اعمال اس میں پورے آئیں گے. اللہ نے فرمایا کہ داؤد یہ اتنا بڑا ہے کہ اگر میں 7 آسمان اور 7 زمینیں اس کے ایک پلڑے میں رکھوں تو وہ ایک پلڑے کے کونے میں پورے آ جائیں گے. داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ پھر اس کو بھرے گا کون. اللہ کی رحمت جوش میں آئی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ داؤد جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا میں زمین اور آسمان کے بھراؤ کے برابر اس کو نیکیاں دوں گا, اور جو الحمدللہ کہے گا میں ثواب سے اپنا یہ میزان بھر دوں گا. سبحان اللہ تملأ ما بین السماوات والارض والحمدللہ تملأ المیزان. تو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. امام بخاری نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 کلمے ہیں اللہ کو بہت محبوب ہیں, زبان پر ہلکے پھلکے ہیں اور نامہ اعمال میں بھاری ہیں. کون کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بخاری شریف کا آخری درس